بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 طرح کی عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبر و حشر میں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں پہ رکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے، خون کے آنسو بہا رہے تھے۔ آپ بہت ہی پریشان حال تھے کہ اسی دوران حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کو اس قدر زاروں قطار روتا دیکھ کر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آخر کس چیز نے چشمان اقدس کو پرنم کر دیا؟ آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر رونے پر مجبور کر دیا؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، اے علی، شب معراج مطلب معراج کی رات جب میرا گزر جہنم کے قریب سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے میری امت کی چند عورتوں کو جہنم کے درمیان کھڑا کر کے انہیں دردناک عذاب دے رہے تھے، ان پر عذاب مسلط کر رہے تھے۔ عذاب کی وجہ سے وہ عورتیں چیخ رہی تھیں، چیخو پکار کر رہی تھیں، اونچی اونچی آواز میں گریہ زاری کر رہی تھیں، لیکن کوئی بھی انہیں بچا نہیں رہا تھا۔ ان پر مسلسل جہنم کا عذاب مسلط ہو رہا تھا۔ عذاب کی وجہ سے عورتیں جس قدر زیادہ وہ چیختی تھیں، چلاتی تھیں، فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے تھے۔ وہ عورتیں چیخ رہی تھیں، جب سے میں نے وہ منظر دیکھا ہے، وہ دردناک سا منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تب سے میرے آنسو نہیں رک پا رہے۔ تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اتنا بتا دیں کہ ان عورتوں کو کس وجہ سے اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا تھا اور وہ کیوں چیخ رہی تھیں، انہوں نے کون سے گناہ کیے تھے، وہ عورتیں کون تھیں؟ تو میرے کریم نبی نے پہلی عورت کا عذاب والا حال سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم میں پہلی عورت کو دیکھا تو اسے فرشتوں نے اس کے بالوں کے ذریعے پکڑ کر جہنم میں لٹکا رکھا تھا۔ اس کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ فرشتے اسے مسلسل عذاب دیتے ہی جا رہے تھے۔ وہ عورت چیخ رہی تھی، چیخو پکار کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح پگھل رہا ہو تو اس وقت اس عورت کی کیا کیفیت ہوگی؟ تھوڑا سا ہاتھ جل جائے، ہاتھ پہ تھوڑی سی آگ لگ جائے یا کوئی گرم چیز لگ جائے تو کس طرح جان نکل جاتی ہے۔ تو جس کا پورا بدن آگ میں پڑا ہو تو اس پر کس قدر عذاب مسلط ہو رہا ہوگا، اس کو کس قدر زیادہ درد محسوس ہو رہا ہوگا، اسے کس قدر زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب میں نے پوچھا کہ آخر اس عورت کو کس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے بالوں کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اپنے بالوں کو ڈھانپا نہیں کرتی تھی، ان پر حجاب نہیں کیا کرتی تھی۔ مطلب یہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے کھلے بال لے کر انہیں متوجہ کرنے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اپنے بال اس سوچ کی بنا پر کھول کر باہر جاتی تھی، ننگے چھوڑ کر باہر جاتی تھی، غیر محرم مردوں کو دکھاتی تھی کہ وہ میری طرف مائل ہوں، میری طرف کنونس ہوں۔ اس کے بعد میرے کریم نبی نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتے اسے اس کی زبان میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر اس کی زبان کے بل جہنم میں لٹکا رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ زبان میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر اسے اسی زنجیر کے ذریعے باندھ رہے تھے، جہنم میں لٹکا رہے تھے۔ اس کے منہ میں مسلسل ابلتا ہوا جہنم کا گرم پانی ڈالا جا رہا تھا۔ وہ عورت بڑے ہی دردناک عذاب میں مبتلا تھی۔ جب میں نے دریافت کیا، میرے معلوم کرنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنی زبان کے ذریعے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی۔
اپنے شوہر کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف دیا کرتی تھی۔ یہ اپنی زبان سے اس قدر تلخ کلامی کیا کرتی تھی کہ اس کے شوہر کا دل دکھتا تھا۔ اپنی زبان سے کڑوے جملے بولا کرتی تھی۔ یہ اپنے شوہر کا کھا کر، اپنے شوہر کا پی کر اس کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ تو جس زبان کی وجہ سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھاتی تھی، اسی زبان پر اللہ تعالیٰ نے لوہے کی زنجیریں ڈال کر اسے جہنم میں لٹکانے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے کریم نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے تیسری عورت کو دیکھا تو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ معاذ اللہ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کا گوشت جو ہے وہ نوچ نوچ کر اسے کھا رہی تھی۔ جب میں نے دریافت کیا کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے اسے اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گوشت نوچ نوچ کر اسے کھا رہی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے چہرے کا خوب بناؤ سنگھار کر کے ان کی توجہ حاصل کیا کرتی تھی، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتی تھی۔ یہ غیر محرم مردوں کے سامنے میک اپ کر کے جایا کرتی تھی، انہیں اپنا چہرہ دکھایا کرتی تھی۔ تو جس چہرے پر یہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر محرم مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ میک اپ کرتی تھی، یہ بناؤ سنگھار کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب یہ مسلط کیا کہ وہ اسی چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر خود ہی کھاتی جا رہی ہے۔ ایک اللہ والے نے خواب کی دنیا میں دیکھا کہ کسی کہنے والے نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی اٹھو اور فلاں قبرستان میں جاؤ، فلاں قبرستان میں پہنچو۔ خواب کی تھوڑی دیر بعد جب بابا جی کی آنکھ کھلی، بابا جی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ خواب ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہو، لہٰذا وہ پھر سے سو گئے۔ دوسری بار پھر یہی خواب دیکھا کہ جلدی سے اٹھو اور فلاں قبرستان میں پہنچو۔ بابا جی نے پھر سے سوچا کہ ہو سکتا ہے خواب ہے، یہ سچ تو نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ پھر سے سو گئے۔ جب تیسری اور چوتھی مرتبہ بھی یہی خواب دیکھا تو بابا جی نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار جا کر قبرستان کا جائزہ لیا جائے، ممکن ہے یہ خواب سچ ہو جو مجھے بار بار دکھایا جا رہا ہے۔ تو بابا جی وہاں سے اٹھے اور فوراً ہی قبرستان کی راہ لی، قبرستان کی طرف جانے لگے۔ قبرستان جا ہی رہے تھے کہ انہوں نے دور سے دیکھا کہ قبرستان کے اندر کچھ کتے کھڑے تھے۔ بابا جی کو کچھ کتے نظر آئے جو کچھ کھا رہے تھے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ لاش تھی، ایک عورت کی لاش تھی جسے کتے کھا رہے تھے۔ بابا جی بڑے ہی پریشان ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے ایک بار کفن دے کر دوبارہ سے دفن کر دیا جائے۔ اسے انہوں نے کفن دیا، ایک بار پھر سے کفن دے کر، وہ ننگی تھی لاش، پوری کی پوری لاش ننگی تھی، اسے دوبارہ سے کفن دیا، کفن دے کر قبر کے اندر سپرد خاک کر دیا۔ اب بابا جی کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ لاش قبر سے باہر کیوں نکلی، یہ کیسے نکلی، یہ کیا ہوا، یہ لاش کس کی تھی؟ یہ ایک برہنہ عورت کی تھی، یہ ایک لڑکی کی تھی۔ یہ لاش قبر سے باہر کیوں اور کیسے نکلی؟ ایک موسلادھار بارش کی وجہ سے ایک قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک برہنہ لڑکی نمودار ہوئی۔ کیوں نمودار ہوئی؟ اس لیے کہ لوگوں کو عبرت دکھا سکے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو عبرت دکھانے کے لیے اس برہنہ لڑکی کو قبر سے باہر نکالا تھا۔ اب اللہ والے کی ذہن میں صرف یہی خیال تھا کہ یہ لڑکی ایسے کون سے گناہ کیا کرتی تھی، ان کے ذہن میں ایک ہی سوچ تھی کہ آخر یہ لڑکی ایسے کون سے گناہ کیا کرتی تھی، ایسی کون سی نافرمانیاں کیا کرتی تھی جن کی وجہ سے آج اسے قبر سے باہر نکال کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا اور کتوں کے لیے ان کی غذا بنا دیا گیا۔ پھر بابا جی نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار استخارہ کر لیا جائے،
استخارہ کر کر بس اتنا معلوم کر لوں کہ یہ عورت کون سے گناہ کیا کرتی تھی، یہ لڑکی کون سی نافرمانیاں کیا کرتی تھی، یا اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی یا کسی بندے کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی۔